السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز ساتھیوں، ابھی میں ایک بہت اہم جگہ آیا ہوں اور ہمارے شیخ فخر الہدیٰ صاحب یہاں قطر میں موجود ہیں اور تقریباً 40 سال سے اوپر یہ حضرت موجود ہیں اور بڑی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابھی تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ آپ کے سامنے نصائح رکھیں. تو انشاءاللہ حضرت نے اگر ہماری نصائح قبول فرما لیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت 40 سال سے اوپر یہاں قطر میں مقیم ہیں، بڑے بڑے مقابلے جیت چکے ہیں، بڑے بڑے شاگرد حضرت کے موجود ہیں، حضرت کے اہل و عیال سب عزیز و اقارب سب بڑے بڑے مقابلے جیت چکے ہیں. اور شیخ فخر الہدیٰ صاحب کے نام سے، دعوت برکاتم کے نام سے حضرت یہاں معروف و مشہور ہیں قطر میں. تو آج ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو دعا کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے نصیحت آئیں تو بہت فائدہ ہو آپ کو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، بہت آج اللہ پاک کا فضل و کرم احسان ہے کہ آج میں الحمدللہ جن حضرت کے ساتھ موجود ہوں. سالوں سے میری خواہش تھی کہ حضرت سے ملاقات کروں اور اللہ پاک نے آج یہ شرف بخشا. اور دوسرا یہ حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے موقع فرمایا کہ آپ کے سامنے حضرت کچھ آپ کے سامنے نصائح رکھیں امتحان کے حوالے سے، قطر کے حوالے سے، یہاں کے حوالے سے. تو بس زیادہ میں بات حضرت کے سامنے نہیں کر سکتا. حضرت ماشاءاللہ عرصہ دراز سے قطر میں مقیم ہیں اور جس طریقے سے کہا جائے گا نا کہ اوڑھنا بچھونا حضرت کا قرآن پاک ہی ہے. لیل و نہار حضرت نے قرآن پاک کے ساتھ خدمت، اور اسی کے ساتھ حضرت جو ہیں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور خوب قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی تو کافی حلقہ ہے حضرت کا اور کافی ساتھی جو ہے نا یہاں پر آتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تصحیح کراتے ہیں. اور حضرت پاک بڑے دل جمی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ان کے ساتھ محنت کرواتے ہیں. اور کافی ساتھی، ہزاروں میں ساتھی لوگ یہاں پر پاس ہو کے جو ہے نا مسجدوں میں لگ چکے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ حضرت کے سامنے میں جسارت نہیں کر سکتا. بس میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت آپ کے سامنے کچھ نصائح فرمائیں اور کیا فرمائیں گے آنے والے مہمانوں کے لیے تو قطر کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہ آخر جو موضوع انہوں نے جو بتا دیا، جو لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا. دیکھیے، علم غیب تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے. کس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، نہ آپ کو نہ مجھے. تو حالات جو ہے فی الوقت اوقات میں حاجت کم ہے ان لوگوں کی. وقت الحالی جو ہے ضرورت کم ہے لوگوں کی، اور امتحان دینے والے کی عادت بہت ہی زیادہ ہے. تسجیل بھی کھلا ہے. تو اس وقت میرا مشورہ یہ ہوگی کہ جو لوگ ابھی تک نہیں آئے وہ تھوڑا ٹھہر جائے، حالات تھوڑا بہتر ہو جائے. ساتھیہ جو یہاں ہے ان سے رابطہ رکھے، پھر آپ آنا نہ آنے کا فیصلہ کیجئے. کیونکہ ہم لوگ جو اس لائن کے آدمی لوگ ہوتے ہیں بہت قومی ہے کہ بہت بڑا پیسے والے ہیں، تو آنے کے لیے کچھ توڑنا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا ذمہ داری ہو جاتی ہے. اگر یہاں آ کر لوگ ایسے ہیں کہ جو سال بھر بیٹھے ہیں، نہ رہنے کا جگہ ہے نہ کھانے کا جگہ ہے، بہت ہی پریشانی ہے. بہت پیسہ لگا کر ویزا لے کر یہاں آ گئے، نقری کی انتظار کرتے کرتے 1 سال کی ویزا ختم ہو گئی. ابھی دوبارہ اقامہ لگاؤ، اس کے لیے 3-4 ہزار 2-2.5 ہزار ریال چاہیے. وہ کہاں سے ملے گی؟ اس انسان کو کہنا کہ پیسہ نہیں، رہنے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہاں ایک آدمی کا ایک مہینے کا کم از کم خرچہ جو ہے نا 600-700 ریال تو آ جاتا ہے. ایک سیٹ اگر کہیں مل جائے تو وہ بھی 300-350 ریال کا ہے. پھر کھانا پینا، موبائل کا، یہ سب ملا کر حالت اچھا نہیں ہے. بہت لوگ یہاں پریشانی ہے. ہر ملک جن کا رشتہ دار ہے وہ تو اپنے رشتہ دار کے پاس رہ جاتے ہیں، جن کا رشتہ دار نہیں ہے وہ کہاں رہے. تو قرآن پاک کے حضرت کیا فرمائیں گے؟ تاریخ سے ساتھی قرآن پاک میں فیل ہوتے ہیں، ہاں نصیحت فرمائیں گے. اچھا. تو یہ جو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک نہیں نہ ہونا تو اس کے سامنے بریانی بھی رکھا جائے تو مزہ نہیں آتا. اصل میں حاجت نہیں ہے اس وقت، وظائف نہیں ہے، اس لیے بہت سخت شرطیں رکھے ہوئے ہیں ان لوگ نے. قرآن میں سب سے پہلے تو یاد تو پھر بھی آخر درجہ ہے. اول سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے صوت، آواز کیسے ہے. میں
اس امتحان کی جو لجنہ ہے وہاں میں رہ چکا ہوں، خود دیکھ کے آیا ہوں میں کہ یہ آواز کی 3 آپشن ہوتی ہے، جید، جید جدا، ممتاز۔ جید جدا تک نہیں رکھا جاتا ہے، فعل ہے، جید جدا تک کسی کو نہیں لیا جاتا ہے۔ اب ابھی آپ یہ سوچئے کہ یہ آواز جو ہے یہ تو کوئی کسبی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے جس کو اللہ نے جیسا دیا ہوئی ہے۔ ہاں مشق کرے، کسی کا اندازے سے کسی کی طرف سے پڑے، آواز میں تھوڑا سا حسن آ جاتی ہے، لیکن جو اصل آواز ہے اس کو تو بدلنا انسان کے قابو میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ امتحان دیں گے، سب سے پہلے تو فاتحہ سنا جائے گا، اکثر لوگوں کو فاتحہ سے واپس کر دیا جاتا ہے تجوید میں۔ پھر اگر آگے بڑھ گئے آپ تو یہی مشکل ہو جائے گی کہ آپ تجوید بھی بہتر ہے، آپ کا یاد بھی اچھا ہے، لیکن صوت ممتاز نہیں ہے، جید جدا نہ ہے تو آپ کو نہیں رکھا جائے گا، آپ فیل ہو جائیں گے۔ ویسے دنیا کی جو امتحانات کا جو نظام ہے اس سے تو آپ فیل نہیں ہے، آپ کو شاید 90 سے اوپر نمبر مل جائے گی، لیکن پھر بھی آپ فیل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا صوت اچھا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کے بارے میں۔ دوسرا جو ہے، جو لوگ یعنی اچھا عربی نہیں جانتے ہیں، صرف حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، وہ لوگ یہاں آنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ وہ ابھی امتحان جو لیتے ہیں نا، شروع میں ہی آپ کا انٹرویو یہ ہو جاتی ہے کہ لغت عربیہ میں آپ کو کتنا دخل ہے۔ آپ کو ایسا سوال کیا جاتا ہے۔ کل ایک آدمی یہ بتا رہا تھا کہ مجھے پوچھا کہ تم شرعی کتابیں کون سا پڑھے ہو، تو اللہ کے بندے کو یہ شرعی کتابیں کیا ہے وہ سوال اس کو سمجھ میں نہیں ہے، حالانکہ یہ دورہ تک پڑھ کے آیا ہے، وہ سنا ہے ایسا۔ کوئی یہ کہتے ہیں، کل رات کو وہ بھی ہے میرے پاس آتا تھا، تو لیکن اس کو میں نے بار بار یہ کہا کہ بھائی دیکھو، ایسا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، متفائل ہونا چاہیے، متشائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کا جو صوت ہے، آپ کا جو یاد ہے، آپ کا جو پڑھنے کا اندازہ ہے، آپ امید نہیں رکھ سکتے۔ قدرتی اگر کچھ ہو جائے، آدمی کچھ لگتا ہے سست بھی ہے، محنت کم کرتا ہے، تو جا کے یہی ہوا ان کو۔ تو ان کو جب پوچھا شرعی کتاب تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شرعی کتاب وہ کیا چیز ہے، حالانکہ حافظ صاحب ہے، موری صاحب ہے۔ تو میں جو دیکھ کے آیا لجنہ میں بیٹھ کر، سب سے پہلے آپ کی یہ عربی زبان آپ کتنا جانتے ہیں، کتنا مہارت ہے، اس کی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کون سا مدرسہ میں پڑھے ہیں، آپ کا شیخ کون ہے، آپ یہ جو شرعی کتابیں جو ہے، آپ تو تفسیر کی کون سی کتابیں، عقیدہ کی کون سی کتابیں پڑھے ہیں، حدیث کی کون سی کتابیں آپ پڑھے ہیں، پھر قرآن آپ کے پاس اجازہ ہے یا نہیں، اجازہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، جس کو کیا کہتے ہیں سند۔ تو یہ سند جو ہے ہمارے یہاں سند کہتے ہیں، یہاں اجازہ کہا جاتا ہے۔ اجازہ کا مطلب یعنی اس لفظ کے اندر بہت گہری معنی ہے۔ اجازہ کا مطلب ہمارے اردو زبان میں بھی جس کو اجازت کہتے ہیں، ایسے کسی کو آنے کا اجازت دینا، جانے کا اجازت دینا، کھانے کا اجازت دینا، پڑھانے کا اجازت دینا۔ تو یہ اجازہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کو سند دیں گے اس میں عربی میں یہی لکھا ہوگا کہ اس نام کا آدمی، باپ کا نام یہ ہے، انہوں نے میرے پاس قرآن کریم پہلے سے آخر تک، اور فلانا روایت، فلانا قراءات، فلانا طریق شاطبی وغیرہ ذکر کر کے انہوں نے میرے پاس پڑھا، اور میں آج سے ان کو یہ اجازت دیتا ہوں، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے سند سے آج سے وہ جہاں چاہے اور جس وقت چاہے وہ میرے سند سے وہ پڑھے اور پڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اجازہ آپ کو ہے، کون سا شیخ کے پاس آپ نے پڑھا؟ ملک میں جن کے پاس بھی پڑھیں گے وہ تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، شاید اگر بہت بڑا شیخ ہے تو معلوم ہوگا۔ پھر یہ پوچھتے ہیں قطر میں آپ کسی شیخ کو سنایا؟ تو یہ سب پوچھنے کے بعد ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو قرآن وغیرہ کے سوال کرنے سے پہلے کہ اس آدمی کو رکھا جائے یا نہ جائے، یعنی آپ کو عربی زبان میں کتنا مہارت ہے، گہرائی کتنا ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تو باقی جو میں نے بتایا قرآن کی جو ان لوگوں نے ابھی جو معیار رکھا ہے نا، اس معیار میں اترنا بہت کم آدمی کی بس کی بات ہے۔
اللہ تحفظ دے. تو یہ ہے. تو یہ حضرت میرے پاس آیا اور یہ سب باتیں ریکارڈنگ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا بعد میں. کرامن کاتبین جیسے یہ تو سب محفوظ ہو جائے گا. اللہ معاف کرے, میں کسی کے مخالف تو کچھ نہیں کہہ رہا, کہ جو حالات جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ماحول اتنا بہتر نہیں ہے, کیونکہ لوگ بہت ہیں اور ہر ہفتہ میں 2 4 5 دفعہ امتحان ہو رہا ہے. کبھی کبھی 1 2 3 ہفتہ گزر جاتی ہے, ایک بھی نہیں رہتا. سب نکل جاتے اسی معیار پر. تمہیں کتاب ابھی ایکسٹرا نہیں. اچھا کوئی ایک امتحان دینے والا وہ بھی سیریل میں لگے ہوئے, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک ہی امتحان ہوتا ہے ہفتہ میں, ایک ہی امتحان ہوتا ہے تو سیریل دیا جاتا ہے. تو یہ قسمت کی بات ہے. ابھی آپ خود دیکھیے کہ آپ کا صوت کون سی درجہ کا ہے, آپ کا تجوید کیسا ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر ہماری یہ بات پاکستان میں بیٹھ کر, بنگلہ دیش میں, ہند میں بیٹھ کر کوئی سن رہا ہے تو آپ یہ سوچیے کہ ہمارا وہاں کا پڑھنے کا جو اندازہ ہے نا, اس میں عجمہ ہے. اور قرآن جو ہے تو انا انزلناہ قرآنا عربیا ہے. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. تو عربی لہجہ جو ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو صرف لہجہ سے بھی کم نہیں چلے گا. آپ کو عربی شیخ کے سن کر آپ ان کے صوت کو تو آپ تقلید کر لیں گے, لیکن آپ کا ادا کون بتائے گا؟ سب کچھ مل کر ہی, سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ لوگ کسی کو اختیار کرنا نہ کرنے کا جو ان کا فیصلہ ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. میں بھی ذرا جلدی ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں. حضرت نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے بہت قیمتی نصائح آپ کے سامنے رکھی امتحان کے حوالے سے. اب جو بھی آپ بہتر سمجھیں اس حوالے سے جو ہے فیصلہ کریں. اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں بار بار حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک حضرت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, شفاء کلی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.